ما نواه آباؤنا ومشايخنا خصوصا أبويا سيد أحمد في قراءتهم اللطيفية وعلى ما نويته جميعا من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 لطيف يا 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 لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها ولكل كرب عظيم ففرج عنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تحل به العقد وتنفرج به وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على نور وسر وترياق الأغيار ومفتاح باب سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأكوان وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق فرياض الملكوت بزهر جماله معمقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واكذب بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا تمس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وخل بيني وبين غيرك. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن برة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Ini nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah dalam kan disebutkan di beberapa hadis bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin untuk orang yang hafal nasab beliau masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada waktu hafali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Abdullah sampai ke Adnan, sampai di situ saja. Jaminan dari Nabi, barang siapa yang menghafal nasab beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk mujarrabat. Mujarrabat itu hal yang dicoba berkali-kali dan ternyata berhasil. Mujarab itu barang siapa yang membawa nasab Nabi di dompet maka selamat dari musibah insyaallah. Jadi pernah ada orang mencetak satu kertas kecil bisa masuk kantong nasab Nabi, di belakangnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolak-balik. Halaman depannya nasab Nabi atau halaman belakangnya nasab Nabi, halaman sampingnya itu sifat mulia, sifat-sifat Nabi Muhammad yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Diremenating, dimasukin kantong. Itu mujarrabat, selamat dari musibah. Nasab mulia, jelas nasab mulia karena ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mukminun, semuanya muslim, semuanya iman kepada Allah daripada nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan di sini Nabi Muhammad pernah berkata, la tasubbu Mudar wala Rabi'ah fa innahuma kana muslimain. Jangan kalian mencaci Mudar atau Rabi'ah. Mudar itu kakek Nabi. Kenapa? Karena dia ini adalah muslim. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya An Ibni Abbas kana Adnan wa Ma'ad wa Rabi'ah wa Mudar wa Khuzaimah wa Asad ala millati Ibrahim.
mengikuti ajaran daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ad-din al-hanifiyah. Itu kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi setiap menyebutkan nasab beliau pasti berhenti di Adnan. Nabi stop di situ. Sehingga ulama banyak memakruhkan, tidak menganjurkan untuk orang menghafal atau sering membaca nasab Nabi dari Adnan sampai ke Ibrahim atau sampai ke Nabi Adam. Kata Nabi, kadzaban nasabun, telah salah ahli-ahli nasab itu ketika menisbatkan dari Adnan sampai ke Ibrahim. Karena di situ banyak nama-nama yang tidak terkenal, yang mungkin takut salah nanti kan. Kalau dari Ibrahim ke Adam itu banyak anbiya, atau nanti Ibrahim berapa rentet nabi, itu nabi. Tapi dari Adnan sampai ke Ismail itu yang paling banyak khilaf. Dari Adnan sampai ke Ismail, nasab Nabi ini. Dari Adnan sampai ke Ismail itu yang banyak khilaf. Ya, lumayan. Jarak Nabi dengan Nabi Muhammad dan Nabi Adam itu 2000 tahun. 2000 tahun. Soalnya Nabi Ibrahim afwan ke Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 1200 kalau tidak salah. Berarti 2000 kurang lebih. 2000 tahun lebih jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jadi berapa orang itu? Begitu. Makanya Nabi Muhammad setiap beliau menyebutkan nasab, beliau berhenti di Adnan. Sampai di sini cukup untuk. Tapi bukan artinya di kitab-kitab sejarah tidak tercatat di kitab sejarah. Kita kalau buka kitab sejarah yang tebal seperti Subulul Huda war Rasyad karya Imam Asyami atau Sirah Halabiyah karya Imam Al-Halabi, di situ beliau menyebutkan nasab Nabi sampai Adam. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah terus Adnan bin ini sampai Ismail bin Ibrahim terus sampai ke Adam. Jadi mereka mencatat, tapi untuk dihafal tidak dianjurkan. Cukup sampai Adnan. Karena Nabi setiap menyebutkan nasab, beliau stop sampai di Adnan. Situ stop. Nah, jadi ini nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal unzila 'ala an-nabiy wa huwa ibnu 40 sanah. Famakatha bi Makkah 13 sanah. ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ من منكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل من آذان النبي من آذن النبي بالجن لتستمعوا القرآن فقال إنه آذنت بهم شجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته قد تقدم. وزاد في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. نعم تفضل. تمام. Ini kan. Itu aja deh. Baca itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi wa ilaihi. Muhammad Rasulullah. Radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa innahu kana yutubuna wa yaquluna wa fi wa dhahiruna wa kana bidariku as-salam. Ini udah ketemu tadi. Ka'baihi di mago. Nah, aduh. Sallallahu alaihi wasallam. Usriya bihi qala bainama ana fil fatimi wa rubbama qala fil mutajian is atani atina faqada qala wasami'tuhu yaqulu fasaqama baina hadhihi qala rawi min suratil nahrihi ila simratihi fastakhraja qalbi summa uqitu bitaskin min zahabin mamlu'atin imana awusila qalbi summa husla summa mu'ila summa uqitu bidabatin bidabatin dunal qalbi wa fawqa imari abiyad rawi mahwan buraku yudha'u kutuwatu inda aqsa tarfihi ahuminku alaihi antalqa bi jibril hatta atas sama dunya fastaqila man hadha qala jibril ila wa man ma'aka qala muhammad ila wa qad wasila qala ila marhaban bihi al-masihu ja'a fataha falamma qalastu fa'iza fiha faqala hadza fasalli alaihi fasalatu alaihi faradda salam
ثم قال مرحبا ببني صالح ونبي صالح ثم Hasbuk, hasbuk, bantu. ثم صلى بها السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء وجاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وإسماعيل وأمنا فأمنا ولكن قال هذين وعيسى فسلم عليهما فسلمت بعد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صلى الله ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح وقيل ما هذا؟ قال جبريل. قيل ومن؟ قال قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فقل فلما خلصت إلى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ففتح ثم قال بالأخ صالح والنبي صالح. Hasbuk. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صعد حتى أتى السماء الرفيعة فاستفتح إلى من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أولقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فقل فلما خلصت فإذا إبليس قال هذا إبليس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأهل صالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح إلى من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. Hasbuk, bantu. ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى
قال هذا موسى فسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليك؟ قال نعم. قال مرحبا فنعم الفتي جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام وقال مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح. ثم رفعتني سدرة المنتهى وإذا نبتها مثل إيلام أجر وإذا وراءها مثل جال. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا عرف عنه أنهار نهران ظاهرا ونهران باطنا. فقلت ما هذا؟ فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالليل والفؤاد. حسبك حسبك ثم عليه ويقول يحضر فإذا هو يدخله كل يوم السبعون وثمان malak. الملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من مدار وإناء من مسار فأخذت لي لبنا وقال هي الجنة التي أتى عليها وأمهاتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فناولت عليه موسى قال بما أمرت؟ قلت أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. فإني والله قد جردت الناس قبلك وعادت بني إسرائيل أشد معايدة. فارجع إلى ربك فاسأله تخفيف أمتك. فرجعت فاستعانني أسرع فأمرت بحسب صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. وإنا قد ظلمت أنها قبلا وعادت بني إسرائيل أشد معاندة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قلت سألت ربي فاستخلف أخلد ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ما
أمضيته فريضتي وخصصت عبادي وقد تقدم حديث الإسراء ثلاث في أوائل كتاب الصلاة وفي كل واحد بابا ليس في الآخر. Hasbuk. An Ibni Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala wa ya fi araynaka qala hiya ru'ya ayni uriyaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Zakum. Ini Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana ketika beliau dikawinkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku lagi main di Madinah. Lagi main, kata beliau. Tahu-tahu, urjuha ini kayak main apa? Macam ayunan itu lah. Sayyidah Aisyah lagi main dengan teman-temannya Al-Ansariyat, perempuan sahabat dari kota Madinah. Tiba-tiba sarahat bi ummi, ibuku teriaki, Aisyah ta'ali sini. Dibawa sampai ke rumah. Tidak tahu kata Sayyidah Aisyah, ini mau diapakan, aku tidak tahu. Sampai rumah, napas masih tidak teratur, sampai napas aku teratur. Kemudian ibuku ambil air, famasahat bi wajhi, mukaku dibersihkan, rambutku di Tuma ada khalanidar, masukkan aku ke rumah. Tiba-tiba di rumah niswatun minal ansar, banyak perempuan dari ansar, perempuan yang sudah dewasa. Fakulna, mereka katakan alal khair wal barakah, berkah, insyaallah berkah. Fa aslamatni ilaihin, kemudian aku diserahkan ke perempuan ansar tadi, ibu-ibu, untuk dirapikan, dipersiapkan. Aku udah sadar, tiba-tiba sudah ada Nabi Muhammad SAW. Udah diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Simpel nikahnya orang dulu. Coba sekarang nikahnya, waduh, ruwetnya. 7 keliling. Kalau dulu simpel nikah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah lagi main, dipanggil sama ibunya, dirapikan, tak, selesai, diserahkan duha kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai nikah.
cuman barokah. Barokah, berkah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan afdaluhunna aqalluhunna muhuran. Perempuan yang paling afdal, yang paling berkah, yang paling banyak membawa keberkahan, yang paling murah maharnya. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini pantaskan. Makanya ulama mengatakan apa namanya mahrul mithil. Mahar itu dilihat dengan tempat tersebut. Dipantaskan, jangan terlalu mahal, berlebihan, jangan juga terlalu bawah sehingga tidak menghargai. Tapi dipantaskan. Dan simpel nikah-nikah Nabi Muhammad SAW. Yang penting kawin itu, yang penting halal. Jadi ini suri tauladan. Nabi dipesan buat kita, gudwah, uswah. Jangan repot-repot kalau mengawinkan sehingga akhirnya banyak pemuda jadi apa namanya bujang lapuk, bujang tua, banyak yang perempuan juga yang tidak nikah. Kenapa? Karena tadi yang laki mikirin biaya, yang perempuan tidak ada yang melamar. Kenapa? Karena laki tadi mikirin biaya. Makanya ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ah fa'alaihi an yatazawwad. Kata Nabi, wahai para pemuda, barang siapa yang punya kemampuan alba'ah. Ulama mengatakan kemampuan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah apa? Pertama, kemampuan fisik, sehat, ya, normal, sehat. Kemudian kemampuan untuk membayar mahar. Mas kawin pasti ijab kabul itu. Bukan antar-antaran itu. Kalau antar-antaran itu bikin bakrut itu kan. Nah, iya. Mas kawin yang disebutkan di akad itu yang wajib, itu ijab kabul. Wajib itu hukumnya, sodak. Itu sama apa? Sama nafkah untuk makan satu hari itu. Sehari cuma. Nah, jadi kalau ada anak muda mampu secara fisik, secara kesehatan dia mampu, kemudian dia mampu untuk ngasih mas kawin dan dia mampu untuk memberi makan istrinya di hari itu, maka itu sudah yang dimaksud oleh Nabi mampu. Besok urusan lain. Besok urusan lain. Bukan hanya Nabi yang mempraktekkan. Nabi praktekkan pada putri beliau, putri tercinta beliau, Siti Fatimah. Ketika menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi panggil Ali. Siti Fatimah hari itu dilamar Abu Bakar. Nabi diam, tidak jawab. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ke Umar. Umar, coba ente yang lamar. Aku ditolak sama Nabi. Nabi diam, tidak menolak. Artinya tidak ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar melamar. Nabi juga diam. Akhirnya dua orang ini datang kepada Sayyidina Ali. Lamarlah, kata dia. Kata Sayyidina Ali, aku tidak punya apa-apa. Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri untuk melamar. Ditanya sama Nabi, Ali, kau punya apa? Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, yang aku miliki cuma baju besi. Kata Nabi, jual baju besi itu buat mahar, buat mas kawin, buat makan hari ini. Dijual. Nabi tahu Sayyidina Ali tidak punya, udah besok urusan rezeki, urusan lain. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan sama Nabi. Sedangkan kita sekarang kadang laki-laki bujang atau perempuan ditanya kapan lagi nunggu ngumpulin duit. Pengen kawin tuh ngabisin duit miliaran, rugi. Mendingan buat bisnis duit lu, buat masa depan, buat anaknya duit daripada foya-foya duit ambil. Alhamdulillah. Bukan tidak haram. Kalau tidak sampai ke mubazir, jelas tidak haram. Karena itu duit dia, berhak dia mau apakan kalau tidak sampai ke batas mubazir. Cuman bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempersulit atau repotnya pas maukah kawin. Bukan itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Tidak, Aisyah lagi main. Panggil ibunya, dirapikan di ini macam-macam. Selesai diserahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Kalau hadis yang panjang tadi itu tentang Isra Mi'raj. Insyaallah di Rajab ya kita bahas insyaallah itu. Panjang hadisnya. Nah, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam.
أرى أنك في صدقة حرير ويقال هذه امرأة فاكشف عنها إذا هي أنت أقول يكون هذا من الله عز وجل يمضي. Jadi Sayyidah Aisyah ini sebelum dinikahi sama Nabi, Nabi udah tahu bakal menikahi Siti Aisyah. Malaikat Jibril datang, apa, bawa kain sarikoh. Sarikoh ini kain ya, dasar itu. Min harir. Afwan, bukan sarikoh, sarokoh. Bifathis sin warra. Sarokoh. Sarokoh, kain dari sutra. Dibuka sama Nabi, ternyata di situ ada gambar, ada muka Siti Aisyah. Hadhihi imra'atuk. Ini istrimu wahai Aisyah. Wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? In yakun hadza min indillah yumti. Waktu itu belum waktunya. Waktu itu Sayyidina Aisyah masih berapa umurnya? Kata Nabi, kalau memang ini takdirnya bakal jadi, sudah pasti terjadi. Syuh, ini kita ambil pelajaran adab Nabi Muhammad SAW kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah diberitahu, tapi karena ini belum waktunya, tidak Nabi lakukan. Coba kalau orang sekarang, besok langsung didatangi, aku semalam mimpi kau jadi bini aku. Kadang yang diperlihatkan di dalam mimpi itu bukan waktunya besok paginya, bukan. Kadang lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika mengatakan kepada bapaknya, Yakub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf masih umur tahunan. Kapan Allah terapkan atau Allah buktikan, Allah tampakkan hasil dari mimpinya puluhan tahun setelahnya. Iya, setelah Nabi Yusuf masuk ke sumur, kemudian dijual, diambil dan dijual, kemudian kena fitnah, bagaimana Zulaikha masuk penjara, habis itu keluar dari penjara, jadi amin, jadi bagian ngurusi Baitul Mal. Setelah lama prosesnya, cuman hasilnya nanti kau akan jadi ke posisi. Nah, jadi kadang ketika seorang murid artinya orang yang ingin dekat dengan Allah, baru membenahi, baru melurusi hatinya, pikirannya, niatnya. Itu kadang di dalam mimpi Allah kasih inti seperti gambaran. Gambaran ini itu yang akan terjadi pada dirimu kalau dengan syaratnya tidak disebutkan sama Allah dalam mimpi. Kalau inti terus berada di jalan ini, kamu akan ke posisi ini. Itu. Nah, jadi makanya ketika seorang murid santri mimpi yang baik, itu dianjurkan menceritakannya kepada gurunya, syekhnya, murabbinya. Gurunya nanti yang menyupportnya, yang terus mengawasinya. Jangan sampai dia tertipu. Kalau murid baru baca sholawat dikit, baru istighfar sedikit, baru rajin sedikit, mimpi macam-macam. Dia ngerasa sudah hebat. Dia kira itu sudah terjadi atau dia sudah di situ. Salah, padahal ternyata bukan dia sudah di situ. Tapi nanti seperti Yusuf, tidak mungkin sekarang saudaranya itu sujud kepada Yusuf. Tidak mungkin. Yusuf masih kecil. Artinya kata Allah, nanti kau akan sampai ke posisi semua akan sujud di situ, maksudnya hormat kepadamu, bukan sujud nyembah, bukan. Jadi kadang ketika kita baru berada di jalan yang benar, yang lurus, kita kadang mimpi-mimpi yang baik, yang berkaitan dengan kita. Jangan tertipu dengan mimpi itu. Jangan sampai kita merosot, jangan sampai kita males, karena sudah merasa kita sudah sampai. Salah. Artinya mimpi baik itu pesan dari Allah, kalau kau terus berjalan di jalan yang ini, kau akan sampai ke tempat ini yang kau lihat sekarang. Artinya kalau tidak benar jalanmu, atau kau belok atau malas, tidak sampai ke sini. Nah itu, seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Jadi ini adabul kibar, adab orang-orang hebat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu qada Allah pasti terjadi, sudah mereka ikuti apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai betul prosesnya, jadilah Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفينها بكرة وعشية فلما اشتري المسلمون خارج بفتح مهاجر نحو أرض فباشا حتى إذا بلغ تلك المهاد التي يأخذ مقدورهن وهو سيد الله فقال أين تريد يا أبا بكر وقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أصيح بالأرض وأعبد ربي قال بمقدورهن فإن مثلك لا يخرج من يفرح إنك تكتب المقدور فتصير به وتحذير الكلام وتطلب وتعين على الواجب الحق فأنا لك يرجع واعبد ربك بذلك فرجع وتعلم معهم القرون وطاب المسلمون عصية في أصوات قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يقال أتخرجون رجلا يكتب المعبود ويصير وحيد ويحمل الكلام ويكذب وعيد ويعين على الكبائر الحق ولا تكذب قريشا بجوار ظهورنا وقال يمكن مثلهن مر أبا بكر فليعبد ربه في ذلك ويصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يشفع لعنده وإنما نخشى أن يأتينا نساءنا وأبناءنا hasbuk, فقال ذلك hasbuk. مثلهن في أبي بكر فلبث أبو بكر في ذلك يعبد ربه في ذلك ولا يستعين بصلاته ولا يقول في غير Hasbuk, hasbuk. Thumma bada. Aba, wa in aba, yarudda, mukirrin, hasbuk.
sallallahu alaihi wasallam hasbuk. Nah, qalat Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hasbuk hasbuk. Nah. يفعل ذلك
في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أبو بكر رجلا من بني الدين، وهو من بني عبد بن عدي، حاليا خريتا، والخريات ماهر بالهدايات خمس حرفا في آل عاصم وائل السحمي، وهو على دين كفار قريش، فآمنه فدفع إليه راحلتيهما ووضعاه دار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. فانطلق معهما عبد حيرة النائي، فأخذ به طريق السواحل. قال سراقة بن تعصب. hasbuk. Kelas? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini hadis tentang hijrah panjang. Insyaallah kita teruskan minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanad al-muttasil ila al-imam Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalah al-hadith ila an qala a'immatul hadith wa kutubuhum al-imam Malik bin Anas wa Abu Abdullah Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani Imam Daril Hijrah. Ya Buya sekarang bahas tentang ulama-ulama yang terkenal dengan kitab hadisnya. Jadi bukan ulama pemimpin mazhab kan ya. Imam Malik salah satunya. Selain beliau pemimpin mazhab Malikiyah, beliau juga adalah pengarang kitab Muwatta. Beliau adalah termasuk ulama pertama kali yang membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara tertentu. Ulida sanata 95 minal hijrah. Beliau lahir di tahun 95 Hijriyah. Wa mata bil Madinah sanata 79 wa mi'ah 179. Berarti umur beliau kurang lebih 84 tahun umur Imam Malik. Nah ini walahu arba'un wa thamanuna sanah, 84 tahun. Wa huwa imamul Hijaz. Beliau adalah pemimpin ulama Hijaz. Bal imamun nas, bahkan beliau adalah pemimpin manusia, pemimpin ulama fil fiqh wal hadis, dalam ilmu fikih, artinya dalam pemahaman agama dan dalam ilmu hadis. Wa kafahu fakhran, termasuk kemuliaan buat beliau, anna Syafi'iyya min ashabih. Imam Syafi'i termasuk daripada murid beliau. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Syafi'i menghafal Muwatta karena Imam Malik. Ini lahu kitabul Muwatta. Imam Malik punya kitab namanya Muwatta. Yang pernah salah satu, jadi Muwatta itu punya banyak riwayat. Dan pertama kali kita mulai madrasah malam Sabtu ini di bulan Ramadan, kita baca Muwatta Imam Malik. Riwayat Abil Qasim yang ditahqiq oleh Abu Yas Sayyid Muhammad. Jumlah hadisnya 600, cuma 600 hadis. Jadi beda-beda riwayat. Kitab Muwatta ini kata Buya wa qad istaghraqa fi ta'lifihi 40 sanatan. Beliau mengarang kitab Muwatta ini selama 40 tahun. Bukan ngarang 40 tahun baru selesai, tidak. Jadi beliau itu selama 40 tahun ditelaah terus sama beliau. Oh hadis ini hapus beh. Tidak usah ditulis di kitab ini. Ada hadis yang lain catat oleh beliau. Nanti ada beberapa tempat lagi hadis, hapus beh. Gitu. Jadi beliau istilahnya yang memasak Muwatta itu selama 40 tahun. Makanya selama 40 tahun itu ratusan murid Malik. Jadi makanya kenapa ada beda riwayat dalam kitab Muwatta?
Apa maksudnya riwayat? Beda. Itu. Jadi misalkan kita mau baca Muwatta Imam Malik, mau pakai riwayat siapa? Misalkan riwayat Syafi'i, pakai riwayat Syafi'i. Kita lihat riwayat misalkan Abil Qasim tadi beda. Dari babnya beda, dari hadisnya beda. Cuman semua hadisnya bersanad ke Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan aku diberitahu Malik. Semua kitab isi kitab itu, kitab yang kita baca ini cuman dari Malik. Nah itu. Cuman babnya beda, tertib hadisnya beda, urutan hadisnya beda, bahkan jumlah hadisnya juga beda. Kenapa? Karena tadi Imam Malik ngarangnya selama 40 tahun. Nah, kenapa sekarang? Kalau kita tanya, Ustaz, riwayat yang paling terkenal. Riwayat yang paling terkenal adalah riwayat murid Imam Malik terakhir. Namanya Yahya bin Yahya. Yahya, bapaknya Yahya. Al-Laythi, Al-Andalusi, dari Andalus. Dari Andalus. Spanyol. Nah, Andalus itu Spanyol. Al-Laythi, Al-Andalusi, dari Spanyol. Beliau dari Spanyol, hijrah ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Kenapa riwayat beliau dipilih sama ulama setelah zaman murid Imam Malik? Jadi kan kita, kenapa bisa terkenal riwayat Yahya? Ya karena ulama setelah zaman murid-murid Imam Malik itu lebih cenderung ke riwayat Yahya. Lebih banyak memakai riwayat Yahya. Lebih banyak mensyarahkan. Kalau kita cari sekarang syarah-syarah Muwatta, itu rata-rata pakai riwayat Yahya. Pakai riwayat Yahya bin Yahya. Kenapa ulama fokus ke riwayat Yahya? Karena Yahya ini murid terakhir Imam Malik. Yahya ini beliau mengatakan aku yang membawa Malik di atas Ringgo itu. Yahya. Artinya beliau belajar sama Imam Malik dengan cukup lama waktu, bahkan sampai Imam Malik meninggal. Nah, berarti Muwatta riwayat beliau itu Muwatta terakhir yang ditulis atau yang direvisi, yang ditelaah oleh Imam Malik. Makanya ulama setelah itu mereka fokuskan syarah mereka, pembahasan sanad, mau pokoknya itu rata-rata ke riwayat. Bisa dikatakan 85% atau 90% ke riwayat Yahya. Kenapa? Karena tadi Yahya ini yang terakhir murid Malik, sehingga muwatta'nya itu muwatta' yang terakhir diikrarkan oleh Imam Malik. Walaupun Imam Malik tidak mengatakan yang meriwayatkan muwatta' dariku 10 tahun yang lalu hapus. Dah. Imam Malik tidak mengikrarkan, tidak mengatakan begitu. Beda dengan mazhab Imam Syafi'i qadim sama jadid misalkan. Imam Syafi'i kan punya mazhab qadim, punya mazhab jadid. Ketika Imam Syafi'i membuat mazhab jadid, mazhab baru, Imam Syafi'i mengatakan, aku haramkan, tidak boleh kalian mengamalkan pendapat aku yang lama. Udah dinonaktifkan sama Imam Syafi'i. Walaupun ulama setelah Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'i sendiri, itu ketika mentelaah ternyata ada beberapa pendapat di mazhab qadim dalilnya lebih kuat sehingga diamalkan 17 masalah kalau tidak salah. Salah satunya waktu sholat maghrib. Kalau di mazhab jadid, mazhab baru Syafi'i, waktu sholat maghrib singkat sekali. Dengatnya, azan maghrib, habis azan maghrib inti siap-siap ke kamar mandi untuk sholat, habis itu inti sholat 2 rakaat qobliyah, habis itu inti sholat maghrib 3 rakaat, habis itu wirid yang sunnah-sunnah, sholat ba'diyah maghrib, selesai waktu maghrib. Jadi misalkan dari azan sampai ba'diyah, kira-kira berapa menit lah, wong standar ya, udah sampai setengah jam. Habis azan dia ke kamar mandi, habis kamar mandi, bukan kamar mandi, mandi keramas, wudu, bersuci-suci be. Habis itu dia sholat, 15 menit atau 20 menit. Selesai waktu maghrib. Dengar niat, itu di madhab jadid. Madhab baru. Nah, tapi ulama setelah Imam Syafi'i mentelaah mazhab qadimnya lagi, ditelaah lagi, tak taunya ada 17 masalah yang dalilnya lebih kuat daripada mazhab yang baru. Salah satunya sampai warna merah di langit itu hilang, baru masuk waktu Isya. Begitu.
Kalau riwayat Muwatta tidak, Imam Malik tidak mengharamkan atau tidak menonaktifkan riwayat aku yang dulu, tidak boleh, tidak. Cuman Imam Malik ini melihat mana yang lebih pantas, mana yang lebih cocok, terus dimasak, digodok kitab Muwatta ini. Yahya murid terakhir. Makanya riwayat Yahya itu yang terkenal. Jadi kalau kita ke maktabah, ke perpustakaan, pengen beli kitab, aku pengen beli kitab Muwatta Malik, yang dikeluarkan riwayat Yahya. Kalau kita mau cedak, aku pengen cari riwayat Syafi'i, ada enggak? Kadang ada, kadang enggak ganti. Tapi kalau riwayat Yahya banyak, semua cetakan ada. Bahkan syarah-syarah yang ada itu semua riwayat Yahya bin Yahya yang jumlah hadisnya 2000 sekian. Jumlah hadisnya 2000 sekian. Itu riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Waqad bayyana Waliullah Ad-Dahlawi, Al-Imam Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau telah menyebutkan makanatul Muwatta wa darajatahu, kedudukan kitab Muwatta. Faja'alahu fi darajatil ula fi sihha min kutubil hadits ma'as sahihain. Dan beliau meletakkannya di derajat pertama bersama Bukhari Muslim. Jadi kitab yang paling sahih Muwatta, Bukhari, Muslim, 3 kitab ini. Wa yaqul wa kutubul hadits ala tabaqat. Wa hiya bi'tibari sihha wa syuhra ala 4 tabaqat. Kata beliau kitab hadis ini ada beberapa tingkatan. Ini Waliullah Dahlawi. Adapun mengikuti daripada kesahihan dan ketenaran terkenalnya kitab itu empat tingkatan. Tingkatan pertama at-tabaqatul ula, yang paling sahih, yang paling terkenal, munhasiratun fi thalathati kutub, berada di 3 kitab. Yang pertama Al-Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini paling tinggi kata beliau. Wa qala Syafi'i ma tahta adimis sama' ba'da kitabillah asahhu min kitab Malik. Kata Imam Syafi'i tidak ada di bawah langit ini, di bawah langit ini tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an melebihi kitab Imam Malik. Artinya Muwatta Imam Malik itu kitab yang sahih. Walaupun di dalamnya ada beberapa pembahasan lagi, pembahasan panjang lebar, bukan sini pembahasan kita. Jadi walaupun sahih tadi, sahih jelas menurut Imam Syafi'i, menurut Waliullah Dahlawi, menurut semua ulama bahwasanya Muwatta Imam Malik kitab sahih, tapi beda metodenya dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Itu beda. Jadi dia sahih, bisa kita pakai, bisa kita percaya, tapi apakah sama metodenya, manhajnya seperti Bukhari Muslim? Beda. Beliau punya cara dewe dalam mengumpulkan kitab Muwatta tersebut. Dan Muwatta kitab yang berkah, diriwayatkan termasuk mujarrabat. Kalau lagi nak melahirkan, banyak ulama bawa kitab Muwatta, diletakkan di samping yang lagi melahirkan biar selamat. Itu termasuk mujarrabat. Kita dengar dari masyayikh, dari guru-guru, itu termasuk mujarrabat Muwatta. Berkah. Di situ beliau Malik yang beliau sebutkan tabi'in sahabat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ya